السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی، میں آپ کے ساتھ محمد اشمت جامی۔ یہاں ملکی سیاست کو دیکھیں تو آزاد کشمیر میں ایک بار پھر سے حکومت بدلی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ مسلسل یہاں تجربات کیے جا رہے ہیں حکومت سازی کے نام پر۔ ادھر خیبر پختونخوا میں نئے سی ایم تو آ گئے، لیکن نئے سی ایم، نئی سرکار اور وفاق کے بیچ انبن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے، وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ ہے یا نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ گورنر راج کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں، آفتاب شیرپاؤ کا نام بھی سننے کو ملتا ہے، لیکن کیوں؟ جبکہ وہاں پہ آلریڈی ایک منتخب عوامی حکومت موجود ہے۔ پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس خطے کے عوام کو، بالخصوص پاکستان کو، افغانستان کے عوام کو جو امید تھی استنبول میں ہونے والے ڈائیلاگ کے اس سلسلے سے کہ وہاں کوئی پیس پروسیس کے سلسلے میں بریک تھرو ہوگا، وہ نہیں ہو پایا۔ رات گئے آپ نے عطاۃ الرٹ صاحب کا تفصیلی ٹویٹ دیکھا، اس کے بعد اب خواجہ آصف صاحب کی بڑی کھلی واضح وارننگ ہے افغان رجیم کے اوپر۔ یہ استنبول مذاکرات پاکستان اور طالبان رجیم کے بیچ کامیاب کیوں نہ ہوئے؟ کیا وجہ بنی؟ ہرڈل کیا تھی؟ کیوں جو طالبان کی نمائندگی کرنے والے افراد تھے وہ بار بار ٹیلی فون کال لے کر تحریری ضمانت دینے سے انکاری تھے؟ کیوں ہائیڈ آؤٹس کی نشاندہی اور مشترکہ میکانزم پر اتفاق رائے سے گریزاں تھے؟ کیوں ان کی ڈوریں دہلی سے ہلائی جا رہی ہیں؟ اور کیوں پاکستان مجبور ہوا یہ کہنے کے اوپر کہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن طالبان حکومت کے خاتمے اور انہیں دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کے لیے ہمیں معمولی قوت چاہیے، یہ صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ناکامی کا سامنا اسے کیوں ہوا، ان وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب حارث نواز صاحب کو، سینئر ذمہ ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے حسن خان صاحب، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا ہمایوں محمد صاحب کو مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں سابق وزیر اعظم اے جے کے اور سابق سفیر جناب مسعود خان صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمایوں محمد صاحب یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ رہا کہ افغان معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، استنبول ہو یا اس سے پہلے دوحہ ہو، پاکستان مذاکرات میں انگیج ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن اگلا فریق کوئی ضمانت یا کوئی تحریر کرنے سے انکاری رہتا ہے اور معاہدہ نہیں ہو پاتا۔ اب پاکستان پھر کیا کرے؟ مذاکرات تو کر کے ہم نے دیکھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے اس طرح ہوتا ہے، یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں جب آپ بائیلیٹرل دو حکومتوں کے درمیان میں یا کئی بھی دو فریقوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، یہ نارملی بڑے سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے جو اپنی ٹیم سلیکٹ کرنی ہوتی جو وہاں پہ جا کے بات کر سکے، جیسے بریگیڈیئر صاحب ہیں یا اس قسم کے لوگ جو آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں، جن کو الفاظ کا چناؤ کا پتہ ہوتا ہے کیا ہے، وہ چیزیں آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ اور میٹر کرتی ہیں۔ نمبر 2، آپ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں ان لوگوں کا جنرلی ایک انٹرنیشنل رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کی ایک ریکگنیشن ہونی چاہیے، جس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی ریکگنیشن ہونی ہے۔ دے شوڈ سے کہ ہاں یہ جو نمائندے آ رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں جو انکنڈیشنل ہوتی ہیں، اور گریجولی آپ اس کے اندر جا کے بات کر کے ان کو ان کی غلطیاں یا جو بھی ہے نا، یا جو آپ چاہتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ اور اگر آپ فرض کریں 0 to 100 ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 60-40 تک تو آ جائے۔ 20% کو انسان بعد میں کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کر سکتا ہے۔ نہیں محمد صاحب دیکھیے نا، طالبان کی جو نمائندگی کرنے والا وفد ہے اس نے پاکستانی وفد کو اکنالج کیا، تسلیم کیا، تو وہ 13 گھنٹے 9 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے، اور پھر جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، قطر ہو یا ترکیہ ہو۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، دیکھیں جامی صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس لیے وہ ایکنالج کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں یہ ایک تھرو میڈیٹر ایک یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے پاکستان کو ایز اے کنٹری ایکنالج کرتے ان سے بات چیت کی، ایگریڈ۔ پاکستان نے جو اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجے وہ کون بھیجے تھے؟ کون تھے جو ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے؟ ان لوگوں کا جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی یا ان لوگوں کی جو آرٹیکولیشن آف دا ورڈز جو ہے
وہ سوال اٹھتا ہے کیا نمبر 3 کیا ہمیں علم ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی یا آرٹیکولیشن میں گڑبڑ ہے؟ نہیں مجھے نہیں بات ہو، مجھے نہیں معلوم. اور کیا ہمیں یہ علم ہے کہ جو طالبان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی یا آرٹیکولیشن بہتر ہے؟ دیکھیے میں تو آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کر رہا ہوں. مجھے دیکھیں، مجھے اس وقت جو خدشہ ہے، اگر پاکستان کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے پچھلے 45 سال میں، اس میں یہ ہے کہ 1980s میں جو پاکستان کی پالیسی تھی دیٹ ڈڈ ناٹ ورک ویل فار افغانستان. بالکل ٹھیک. ایٹ دی اینڈ یہ یاد رکھے، اینڈنگ میٹر کرتا ہے. پھر 2001 سے لے کے آگے تک تقریباً 2021-22 تک جو پاکستان کی پالیسی تھی دیٹ ڈڈ ناٹ پلیڈ ویل ان دی آئیز آف افغان رجیم، اور اس کے اندر بہت ساری تلخیاں ہیں. اب ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ریسنٹلی انڈیا کو پاکستان نے اچھے خاصی سبق سکھائے، تو وہاں پہ انڈیا وڈ پلے اے ڈرٹی رول وچ آئی تھنک ایوری بڈی وڈ نو دیٹ تھنگ. اب اس کے بعد جب آپ ایک ایسے رجیم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پرابلی ان کا دل نہیں ہے، یا آپ کے ساتھ ان کا یہ سمجھ لیں آپ پہ ٹرسٹ بہت کم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر یوزنگ، آپ کو بڑی سلیکٹو لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس کے بعد آپ ڈسکشن کرنا چاہیے. دیکھیں ڈسکشن کے پوائنٹس میرے اور آپ کے درمیان میں پوائنٹس ہوتے ہیں، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر میں بدتمیز آدمی ہوں گا میں ہی وہی پوائنٹ بات کروں گا، لیکن بدتمیزی کے ساتھ کروں گا. وہ کہتے ہیں the diplomacy is the art of saying the nastiest thing in the nicest way. ہاں لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا، میں باقی پینلسٹ سے بات کر لوں نا، میں باقی پینلسٹ سے بھی ذرا ان کی انپٹ. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلا فریق بھی ڈپلومیٹک نارمز کو سمجھتا ہو. وہ فریق ہے جس کو دنیا آدھی اکنالج نہیں کرتی. بریگیڈیئر صاحب، محمد صاحب کی اپنی رائے ہے، بٹ واٹ وینٹ رانگ؟ دیکھیں میں ہماری طرف سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہیئر ڈفر بات یہ کہ ناؤ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہاں جا کے بات کر رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہم نے ٹیم بھیجی ہوگی بہت سوچ سمجھ کے بھیجی ہوگی، پورا بریف کر کے بھیجی ہوگی، اور سنگل ایجنڈا یہ بھی آپ دیکھیں گے، اٹ واز اونلی سنگل ایجنڈا کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے نہ دیں، جو آپ نے دوحہ میں بھی کمٹ کیا. صحیح ہے. کیا اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تو مجھے بتا دیں. ٹھیک. نو. سیکنڈ، آپ کے افغان طالبان کے اگر پاکستان کو اور خدشہ ڈیرو لائن کی ہیں، یہ دیٹ از سیپریٹ تھنگ. آپ اسے جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو انکریج کریں، آپ داعش کو انکریج کریں، آپ فتنہ ہندوستان کو خارج کریں کہ جو آپ پاکستان پہ دہشت گردی کرتے ہو. اٹس ناٹ ریکوائرڈ. مین ویل حسن خان صاحب سے بات کر لوں. حسن صاحب، آپ نے اس پروسیس کو دیکھا ہے. ہم تو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایک ہی پوائنٹ تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. جو ڈیٹیلز بھی وہاں سے آ رہی ہیں ملٹیپل سورسز سے، وہ اس کی ریٹن ایشورنس دینے کے لیے ایگری نہیں تھے. تو اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ، یہ گفتگو کیوں کامیاب نہ ہو سکی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جامی صاحب. دیکھیں جامی صاحب، یہ جو استنبول مذاکرات تھے یہ کنٹینیویشن تھے جو دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے لیے پھر میرے خیال میں یہ وہ ڈائلاگ نہیں تھے کہ ہم نے کیا کرنا تھا، بلکہ یہ سمپل وہ تھا کہ ایک میکینزم ڈرا کرنا تھا کہ کس طرح جو ہے یہ جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یا بارڈر پہ جو کراس بارڈر انفلٹریشنز یا جو تشکیلیں آتی ہیں، کس طرح اس کو روکا جائے. تو میرے خیال میں یہ دو سبجیکٹس تھے، اور اس کے لیے ٹیکنیکل ٹیم نے جانا تھا دونوں سائڈ سے. وہاں سے بھی انٹیریئر منسٹری، ڈیفنس منسٹری، فورن منسٹری تھے، اور میرے خیال میں پاکستان سائڈ سے بھی، اگرچہ میجرلی اٹ واز لیڈ بائی دا ڈیفنس سائڈ، لیکن اس میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ ڈسکس کرنی تھی. میکینزم جو ہے وہ ڈسکس کرنا تھا. انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، اطلاعات کی جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کے حوالے سے تھی، تو یہ کام کرنا تھا. اور دونوں سائڈ سے کافی جو پہلے دن بڑی طویل بحث ہوئی، دوسرے دن بھی ہوئی، بلکہ تیسرے دن بھی ہوئی. ایک یہی رپورٹس آ رہی تھی کہ جو ٹیم وہاں پہ تھی، اور افغان سائڈ سے جو نجیب صاحب تھے، از اے ویری اچھے آدمی ہے، بڑے دھیمے لہجے والے اور رکھ رکھاؤ والے اور معاملہ فہم آدمی سمجھے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے ٹاکس جو ہے ایگریمنٹ تک پہنچ چکے تھے. اور ایک وقت پہ تو یہی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ افغان سائڈ سے آیا تھا کہ سارے معاملے
معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ میرے خیال میں منڈے کو جب پیر کو جب میرا انٹریکشن ہوا کابل میں کچھ دوستوں سے, تو وہاں بھی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھی اور ان کی ڈیلیگیٹس کو سورس کر رہے تھے کہ معاملات تقریباً ختم ہو گئے ہیں, اب صرف آخر میں یہی جو ریٹرن پہ آنا تھا, تحریری معاہدہ جو آنا تھا اس پہ, اور یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ کندہار سے اپروول بھی آئی ہے کہ آپ جو ہے ریٹن ایگریمنٹ کر لیں. لیکن بعد میں جو ایک اور پوائنٹ کو انکلوڈ کیا گیا وہ کابل کی طرف سے, کیونکہ کابل جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اتنا آسانی سے, کیونکہ ان کی وار از اے کرنسی فار دیم, یہ جو چل رہا ہے, جو میں تو شروع ہی سے اس آئیڈیا کا تھا, بلکہ اس عقیدے کا تھا کہ طالبان جو ہے اسپیشلی کابل ہو گیا یا خوست ہو گیا, یہ ٹی ٹی پی سے وین اوے کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. آپ ان کی جو موومنٹ ہے یا ان کی جو گورننس کا اسٹرکچر ہے, اس پہ ذرا مزید بات بھی کرتا ہوں. ہمایوں صاحب سے بات کر بالخصوص وفاق اور صوبے کے حوالے سے, اور بریگیڈ صاحب کا جواب ادھورا رہ گیا مائک کی وجہ سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں انہی پینلسٹ کے ساتھ. میرے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ہمایوں محمد صاحب ہیں, بریگیڈیئر ٹائر حارث نواز صاحب اور حسن خان صاحب بات کر رہے تھے ان اسباب کی کہ کیوں مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ہمایوں صاحب میں ذرا پولیٹیکل سائڈ بھی آپ سے ڈسکس کروں. نئے سی ایم آ جاتے ہیں, جب وہ صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے اور پھر وفاق, اس کے بیچ کنسنسس ہی نہیں ہو پا رہا, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ پھر ہم کوئی گورنر راج کی خبریں بھی سنتے ہیں, سی ایم کی ملاقات بھی نہیں ہو پاتی, وفاق یقین دہانی کرواتا ہے کہ ملاقات ہوگی, کور کمانڈر ملتے ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ اسپیشلی نئے سی ایم کے آنے کے بعد, اور سلوشن کیا ہے یہ بتائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے تو اب آپ ایک چیز دیکھیں آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے نا, اس میں آپ نے تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھنا ہوتا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کا نیا چیف منسٹر الیکٹ نہیں ہوا, اور وفاق کے جو منسٹرز ہیں وہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے رہتے ہیں. ان کو ٹیررسٹ بتاتے ہیں, ان کو ٹیررسٹ کے وہ بتاتے کہ یہ ان کی مدد کرتے ہیں, اینڈ سو فورتھ, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا, اور ہم ان کو نہیں مانیں گے, ہم ان کو نہیں مانیں گے, یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے تھے, which is not right. نمبر 2, ایک شخص ہے جو کہ چیف منسٹر ہے, وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے کہ میں اپنے لیڈر سے جو کہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اس سے میں ملنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر میں آپ کے ساتھ اس ملک کی خاطر تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہوں, میرا مقصد ملک ہے, میں آپ سے ڈفرنس رکھتا ہوں لیکن میں ملک کی خاطر آپ کو کرتا ہوں, تو ایک ملاقات کرانے میں کیا پرابلم؟ ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. نمبر 2, اگر کورٹ کہتی ہے کہ یار ملاقات کراؤ تو کیا پرابلم تھی؟ وائی ناٹ؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہے, اس نے کس سے پوچھ کے کہنا ہے, اور اگر پوچھا ہے تو اس کے بعد اس نے ریورٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں پرائم منسٹر ہوں. اچھا, یہ میں نے کل پروگرام میں محمد صاحب, یہ نقطہ میں نے کل اپنے پروگرام میں اٹھایا, نون لیگ کے ذمہ دار موجود تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے گریٹ کیا, مبارکباد دی, مل کے چلنے کی بات کی, لیکن میں پوچھ کے بتاؤں گا یہ غلط بیان ہے, پی ٹی آئی کا من گھڑت سٹیٹمنٹ ہے, ایسی کوئی بات پرائم منسٹر نے نہیں کی. ہاں البتہ رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو ملاقات ہو جائے گی, منڈے بھی گزر گیا. سر دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, رانا صاحب انہوں نے ان کو سینیٹر بنا دیا ہے, انہوں نے پہلے بھی ساری چیزیں, اور بڑے سینئر بندے ہیں, اور ان کی باتیں آپ مطلب آئی ریئلی ڈو ناٹ نو کہ ہم لوگ ایز این عوام, ہم لوگ کب تک پچھلے 45 سال سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں, اور یہ ملک سے ہر ایک سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں, ہر چیز ہے. میں دیکھیں میں پہلے جو سبجیکٹ تھا اس میں اب جیسے بریگیڈ صاحب نے کہا ہے, میں بالکل مانتا ہوں, یہ میرے لحاظ میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے لحاظ میں جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, he is not the right choice. میری نظر میں he was the worst choice. We could have had someone else. نہیں, ڈیفنس منسٹر واز ناٹ, ڈیفنس منسٹر استنبول کے مذاکرات میں خود موجود نہیں تھے. دیکھیں اگر وہ نہیں تھے تو وہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک, اس قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے دیکھیں, اگر فرض کریں میری اور آپ کے ڈائلاگ خراب بھی ہو رہے, ٹھیک نہیں ہو رہے, مجھے
اتنے سخت ادھر سے بھی غلط آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح نہیں, ادھر کا جواب بھی سن لینا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سبق اور دوسروں کے لیے پیغام ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سر دیکھیں میری بات سنیں, قبرستان ثابت یہی بات انڈیا بھی کہہ رہا تھا. آپ ذکی اللہ مجاہد کی, ملا متقی کی, ملا یعقوب کی تازہ سٹیٹمنٹس ان کے ترجمانوں کی دیکھیے, وہ بھی کسی یعنی میری بات سن لیں, ایسی دھمکی سے خالی نہیں ہے. سر میری بات سنیں, یہ ساری دھمکیاں انڈیا بھی ہمیں دیتا رہا تھا نا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. دیکھیں ان کو ایک چیز سمجھنا چاہیے. نمبر 1, ہم لوگ شاید امریکہ جیسے نہیں ہیں لیکن ہم یہاں کے باسی ہیں. امریکہ دور سے آتا تھا, یہ کرتا تھا, ہم یہاں کے باسی ہیں. ہم آپ سے بہتر اس جگہ کو جانتے ہیں اور ہم اس کے لیے بہت کیا کہہ سکتے ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں. ہم رشیا کی طرح بھی نہیں ہیں, ہم ادھر کے باسی ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے. پلس ہم ایگزیکٹلی یہ بات آپ کی بڑی درست ہے. سے زیادہ یہ بات کا جتنا ادراک مجھے پشاور میں, اسلام آباد میں, کراچی, لاہور بیٹھ کے ہونا چاہیے, اتنا ہی ادراک مجھے کابل اور خوست میں بیٹھ کے بھی ہونا چاہیے. بٹ میرا چھوٹا سوال آپ سے محمد صاحب یہ ہے کہ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان سے آ کے یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں؟ آج بھی کرم میں سلطان قلعے کے علاقے میں انہوں نے فورسز پہ حملہ کیا ہے, 6 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ دہشت گرد آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں. ایک, نمبر 1 میری نظر میں 2 چیزیں ہیں. اگر دہشت گرد اس فریلی طریقے سے وہاں سے آ رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں میرے خیال میں یہ بعد کے زمانے میں وہاں پہ ایک بہت بڑی باڑ لگائی گئی تھی, ٹھیک ہے, اگر اس کے باوجود وہ فریلی آ رہے ہیں تو پھر ہماری جو وہ پالیسی تھی وہ پرابلی واز ناٹ ویری فول پروف, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, نہیں, میرا سوال سادہ سا ہے, کیا آپ ہمایوں محمد صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دہشت گرد اس علاقے سے آتے ہیں, پاکستانی علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی, بات ٹھیک, یہی میں جاننا چاہ رہا تھا. میں بغیر صاحب سے اب ذرا بات کر لوں. سر بغیر صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, اچھا بغیر صاحب سے رابطہ کیجئے کیونکہ مجھ سے لائن دوبارہ میری کٹ گئی. حسن صاحب, یہ محمد صاحب کی رائے تھی کہ بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے تھے, اسی خطے میں ہم رہے ہوئے ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں. بٹ جو کابل سے یا دیگر جگہوں سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں, فار انسٹنس یہ ڈائیلاگ کیوں ابھی تک فلاپ ہوئے, فیل ہوئے, اس میں ابھی بھی ایک امید ہے کہ شاید چوتھا کچھ ہلکے پر امید ہیں کہ ایک دور ہونا چاہیے. لیکن اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو بھی فریق کے طور پر داخل کرنا چاہ رہے تھے, اس بیچ میں وہ ٹی ٹی پی کو بھی ایک فریق کے طور پر داخل کرنا چاہ رہے تھے, جو ریٹن ایشورنس ہے اس سے انکاری تھے. ان 3 باتوں کے اوپر آپ کی رائے اور تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو شروع سے اس پرسیپشن میرا جو ہے یا میرا جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ کبھی بھی, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی سے جو ہے اپنی سرپرستی یا ہاتھ اٹھائیں گے, تو یہ میرے خیال میں بھی نیڈ ٹو چیک اور مائنڈ جو ہے اگین ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ وائے ہم بار بار ایک ہی سراغ سے ڈسے جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں, ایک تو ہمیں انٹرنلی اس وقت جو خیبر پختونخوا کی سچویشن از ناٹ ڈفرینٹ دین کابل یا افغانستان سے ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں پہ بھی حکومت نہیں ہے, یہاں پہ بھی حکومت نہیں ہے, یہاں پہ بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کا پورا صوبہ صرف ایک چھوٹی سی بلیک میلنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, سمجھنے والے آدمی ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ یہ بات کریں. آپ ان سے جو سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اس وقت اچھا خیبر پختونخوا میں حکومت نامی چیز نہیں ہے, یہ ہم نے ماننا پڑے گا. اس وقت صبح جو ہے آٹو پہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم افغانستان سے آ رہے ہیں یا کہاں سے, برکینا فاسو سے آ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا از اے فری لینڈ فار دا ٹیررسٹ, فار دا ایکسٹریمسٹ, کیونکہ حکومت ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب یا جس پارٹی کی حکومت ہے, آپ کو پتہ ہو شاید پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں گورن, جس طرح وہاں پہ طالبان کی پرائرٹی نہیں ہے کہ گورننس کرے, یہاں پہ پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں کہ گورننس کرے, صوبے کی حالت کو ٹھیک کرے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جی خان صاحب کو آزاد کرے, باڑ میں جائے خیبر پختونخوا. یہ تقریباً 3 کروڑ یا 4 کروڑ جتنی پاپولیشن ہے, نو بڈی کیئر فار دیٹ. اس پہلی بات تو یہ ہے, اور اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جامی صاحب, یہ باتیں میں سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں, میں ایز اے سن آف دیٹ سائل, سن آف دس سائل اینڈ سن آف دیٹ پروونس, میں دیکھ رہا ہوں کہ
ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اکراس دا انڈس نہیں جا سکتے. حالات ایسے ہو چکے ہیں اور اسے ہمیں سیریس لینا پڑے گا صوبائی حکومت کو بھی یا مرکزی حکومت کے بھی, ورنہ حالات بہت آگے جا چکے ہیں. آتے ہیں جی, آپ نے جو بات کی کہ استنبول میں پہلا جو میرا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ افغان طالبان ایک بہان, ابھی انہوں نے امریکہ کو انٹر کیا, پھر اس نے جو ٹی ٹی پی کو انٹر کیا, حالانکہ ان کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ استنبول کی جو ٹیمیں تھی, پاکستان سے جو ٹیم گئی تھی, افغانستان سے ٹیم گئی تھی, یہ ٹیکنیکل ٹیمز تھی, یہ ڈائیلاگ کے لیے نہیں تھی. ان نے ایک میکینزم جو ڈرا کرنا تھا, ایک طریقہ کار کو جو ہے وضع کرنا تھا کہ وہ کون سا ہوگا کہ پاکستان مطمئن ہوگا کہ افغان طالبان جو ہے اب ٹی ٹی پی کی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں. کس طرح ہم کس طرح ہم افغانوں کو مطمئن کریں گے کہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے, کس طرح دونوں جو ہے اپنی سائیڈ آف دا بارڈر جو ہے حالات کو, تاکہ پاکستان سے کوئی ادھر نہ جائے, وہاں سے کوئی ادھر نہ آ جائے جو بیڈ ایلیمنٹس ہے. ان کا مینڈیٹ یہی تھا اور وہ 4 دن اس پہ لگے, آپ 10 دن اور لگائے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, بات چیت ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف وار, میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جھگڑا ہو, لڑائی ہو اور دونوں ملک جو ہے گتم گتا ہو, لیکن اس سے پہلے کہ ہم افغانوں سے ڈیمانڈ کریں, پہلے ذرا دیکھیں خیبر پختونخوا کی حالت. وہاں پہ گورننس ہے, وہاں پہ پولیس کی کیپیبل ہے, پولیس آر کیپیبل, جوان مر رہے ہیں, آفیسر مر رہے ہیں, ان کے پاس ابھی تک خیبر پختونخوا میں کسی ایک تانے میں جو ہے بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے. آپ جا کے تانوں کی حالت دیکھیں, بم پروف کیا, وہ گولی پروف بھی نہیں ہے. اور جو تانے, کیونکہ یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے, تو ہم اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے اپنا قبر کھود رہے ہیں. جس پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, تھوڑا سا طالبان سے منت سماجت کرنے, ڈائیلاگ کرنے سے پہلے خدا کے لیے پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کرے کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سا گورننس بھی وائی دے آر بلیک میلنگ, مرکز کو بلیک میل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ خیبر پختونخوا جائے, باڑ میں جائے, عوام کی جو حالت ہے وہ ہو جائے, جو بھی ہو وہ ہو, لیکن خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو. یار وٹ این irrational approach it is کہ آپ 3 کروڑ یا 4 کروڑ عوام کو اسی لیے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ کی خان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. انہی لوگوں نے خان کو ووٹ دیا ہے. جب اتنا ان لوگوں نے کیا ہے تو تھوڑا سا ان لوگوں پہ بھی رحم ہونی چاہیے. تو اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں حالات ایسے ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں ہے, اور اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ طالبان سے بات کر کے وہ ٹی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالے گا یا ٹی ٹی پی سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا, تو میرے خیال میں دے نیڈ ٹو ری چیک دیئر مائنڈ. میں نے پہلے بھی کہا یہ بڑی حسن صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے باقی پینلسٹ کی اپنی اپنی رائے تھی, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نے یہ بڑی بیٹر ریئلٹی کو بڑا ویل ایکسپلین کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دی سرکمسٹینسز. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو ہمارے انٹرنل مسئلہ ہے, بٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جو دہلی سے ان کی ڈوریں ہل رہی ہیں یا دہلی سے جو قربتیں ان کی بن رہی ہیں, اور جس طرح سے دہلی اور انڈین میڈیا یا انڈین انفارمیشن وارفیئر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, یہ کتنی حد تک کتنا انفلوئنس ہو چکا ہے اس رجیم جو طالبان کی ہے اس کے اوپر دہلی کا؟ دیکھیں جامی صاحب, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جو بھی حکمران آتے ہیں اور اب وہ پاکستان کی جو ہے پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تو وہ دہلی کے قریب ہو جاتے ہیں. ہم نے مجاہدین کو 10 سال رکھا, سب کچھ ہم نے ان کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگایا, لیکن جب وہ پاور میں آئے تو 1 سال بعد کیا تھا. حامد کرزئی صاحب کو اسلام آباد سے ہم نے لانچ کیا, ہم نے پیک کیا, 3 سال ہم نے ان کا ٹھیک ٹھاک سپورٹ کیا. حامد کرزئی صاحب نے آپ کے بارڈرز کے ساتھ جلال آباد, کندہار میں انڈیا کو کانسلیٹس وغیرہ اور دیگر آفیسز دیے طالبان کے لیے ایٹ دا کاسٹ آف اور امیج. ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز کی سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغان شناسی نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 4 دہائیوں سے ہم انگیج ہیں ان کے ساتھ, لیکن ابھی تک ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے. دیکھیں جامی صاحب, پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے مطلب ہے کہ انڈیا کو یوز کر, اور انڈیا کی افغانستان میں انٹرسٹ کیا ہے؟ کیا انڈیا افغانستان سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے؟ کیا افغانستان انڈیا سے کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان جتنا ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے رہا ہے اس کا 100% حصہ جو ہے وہ انڈیا کر سکتا ہے؟ انڈیا کی the only interest in افغانستان انڈیا کے لیے یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے اور وہ پاکستان کو سینڈوچ کرے. یہ انڈیا کی لانگ اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے. اجیت دوول کی 10-12 سال پہلے کی سٹیٹمنٹس بھی پڑھی ہیں, اور ابھی جس طرح سے ملا یعقوب انہوں نے گریٹ کیا,
دارالعلوم دیوبند بھی لے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی جو پریس کانفرنسز تھیں وہ بھی سفیشینٹ انف تھی. یہ جو آپ نے بات کی انڈیا کی، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے استنبول میں، اور ابھی وہ ناکامی کا سامنا کر رہا ہے. 27 اکتوبر کو 1-2 دن پہلے ایمبیسی فل فلیج کھولنے کا نوٹیفیکیشن بھی انڈیا جاری کر دیتا ہے، اور اسی افغانستان میں، جس کو دنیا بھی تسلیم نہیں کر رہی اس کی حکومت کو. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت انڈیا کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. اور دیکھیں طالبان اب انڈیا جانے سے پہلے امیر خان متقی صاحب کی جو بیان ہے ماسکو فارمیٹ میں، وہ کیا تھا؟ ہی ناٹ اونلی چیلنج پاکستان، بلکہ اس نے چین، روس اور ایران کو بھی اس پہ الزام لگایا کہ، اور وہ وہاں سے سیدھا پھر چلے گئے انڈیا، اور انڈیا کی سرزمین پہ اس کا جو لہجہ تھا وہ میرے خیال میں ایک ڈپلومیٹ کا لہجہ نہیں تھا، کیونکہ کہ وہ تھریٹ کر رہا تھا پاکستان کو، وہ یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، اور وہاں سے اس نے اس کا آغاز کیا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وی ور 2021 سے پہلے جو حالت تھی، اب انڈیا جو ہے پاکستان کو میرے خیال میں بلیڈ کرے گا ویسٹرن سائڈ سے، ناٹ اونلی فرام دا BLA، مجید بریگیڈ ایٹسٹرا، بلکہ TTP کو وہ سپورٹ کرے گا. اس وقت TTP کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فنڈز کی اویلیبلٹی کا ہے، باقی ان کی ٹریننگ، کوآرڈینیشن، ان کی سب حسن صاحب بہت بہت شکریہ. آج وقت کی قلت، انشاءاللہ سے مستقبل کے پروگراموں میں بھی تفصیلی بات ہو. بڑا کلیئر پرسپیکٹیو آپ نے بیان کیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے رابطہ کیا جناب سردار مسعود خان صاحب سے. آپ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے، سابق صدر رہ چکے AJK میں. سفارت کاری کی دنیا میں کئی دہائیاں پاکستان کے نام کیں، چاہے اقوام متحدہ ہو، مستقل مندوب ہونا ہو، جنیوا کا مشن ہو. ایک عرصہ دیا ہے پاکستان کو. پاکستان کا جو معاملات ہیں بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، بھارت کو، افغانستان، چین یا امریکہ، ان کو گہری نظر سے دیکھ رکھا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی صدارت بھی ان کے حصے میں آئی. تو اس لیے ہم نے آج انہیں زحمت دی کہ AJK کا سیاست وہ بھی زیر بحث، افغان ڈائلاگ بھی زیر بحث ہے، تو ان سے سوچا کہ آج تفصیل سے بات کی جائے. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں افغانستان پہ بات کروں، آزاد کشمیر کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہیں، اور جس طرح سے ان کی کشمیر ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو کشمیر ہے، لیکن یہ ہم 4 سالوں میں 4 تجربے، اب ایک بار پھر نیا PM اور آگے سے انتخاب بھی آ رہا ہے. واٹ وینٹ رانگ سر؟ کیا کرنا چاہیے اب ہمیں؟ اصل میں ہوا یہ کہ جو ہماری سیاست میں ایک رواج بن گیا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے اور اس طریقے سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک ایسا مرحلہ آیا جب پچھلی حکومت منتخب ہوئی، تو اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ کل جماعتی حکومت بن گئی، جس میں حزب اختلاف نہ رہا. اور اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ مطلب ایک اندیکھا تھا، ان انٹینڈڈ کانسیکوینس تھا، کہ جو عوام الناس تھے اور ان کے منتخب شدہ نمائندے، ان کے درمیان دوریاں آ گئی، اور عوام الناس نے خود جو ہے کچھ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اپنے مطالبے لے کے وہ حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن وہاں اندرونی جماعتوں کے درمیان کشمکش بھی ہے. پھر جب کل جماعتی ایک حکومت بنائی، لیکن اس میں بڑی طاقتور جماعتیں شامل تھیں، اور وہ ایک طرف تو حکومت میں شامل تھی، لیکن دوسری طرف جو عوامی حلقوں میں وہ ایک قسم کی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی. اس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی. جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سامنے آئے، تو جو سارے کے سارے ایک ہی یونائٹڈ کولیشن تھی جس میں ہر جماعت موجود تھی، انہوں نے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا قصور ان کا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کی مجموعی کارکردگی سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اس وجہ سے دھڑے بندی ہوئی ہے نئے سرے سے. مسعود صاحب چونکہ آپ اس معاملے کو بہتر جانتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، ایک ظاہر ایک اکیڈمک سا سوال ہے میرا، کیا یہ فیصلہ درست تھا کہ پاکستانی جماعتوں کو، پاکستانی سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر کی سیاست میں داخل کیا جائے؟ بہتر نہ ہوتا کہ مقامی جماعتیں جو تھیں وہی کشمیر کی سیاست کا فیصلہ کرتی رہتی؟ دیکھیے، وہ بھی انہی جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا جو وہاں بہت عرصے تک ایک جماعت رہی، اس کا نام تھا آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس. اور اس کے بعد آزاد جموں کشمیر کانفرنس، لبریشن لیگ، اس قسم کی بہت سی جماعتیں ابھری ہیں. ایک ایسا وقت آیا جب طاقتور لیڈر آئے پاکستان میں، تو انہوں نے اپنی جماعتوں کی شاخیں وہاں کھولنا شروع کر دی. اس میں ایک
استثناء جو ہے وہ جماعت اسلامی کو حاصل ہے، اگرچہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں بھی ہے لیکن اس کا اپنا نظام ہے، یعنی وہ اس کا تعلق براہ راست پاکستان کی جماعت اسلامی سے نہیں ہے، مطلب تعلقات تو ہیں لیکن ڈھانچہ ان کا ایک قسم کا آٹونومس ہے. اسی طریقے سے جو جمعیت العلماء اسلام ہے اس کا بھی الگ ڈھانچہ آزاد کشمیر میں موجود ہے. لیکن باقی جو جماعتیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئے، پی ٹی آئی ہو گئے، نون ہو گئے، ان کی بھی جماعتیں وہاں موجود ہیں اور ان کی ایک مقامی شناخت بھی ہے اور ان کا پاکستان کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں کا، سیاستدانوں کا اور یہاں کے سیاستدانوں کا آنا جانا ہے. یہ علاقے بہت قریب ہیں، خاص طور سے جو پنجاب اور آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا، تو یہ مصنوعی لکیریں تو نہیں کھینچی جا سکتی تھی. لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا، یعنی مطلب اب تو وہ سب ہو چکا، تو میں اتفاق کروں گا کہ شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. اچھا چلیے آپ ذرا افغانستان کی بات بھی کر لیتے ہیں. وہاں کے بعد استنبول پہنچے، وہاں بھی بات نہیں بن پا رہی اور اب تو دھمکیوں کی نوبت آ چکی ہے، کانسیکوینسز کو دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں چین اور امریکہ یہ کیسے اور کیوں کر الگ تھلگ ہیں اس ساری صورتحال سے، جب ہم افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ ہیو دے لاسٹ دیئر انٹرسٹ ان افغانستان؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. چین تو اس نے بہت ہی عملی اور پرو ایکٹیو کردار ادا کیا. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بیجنگ میں ایک ایسی ملاقات کروائی تھی ہمارے پاکستان اور افغانستان کے مندوبین کے درمیان. جی ملا متقی اور اسحاق ڈار صاحب دیا تھا. جی، اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے اور افغانستان سے بھی نمائندگی تھی. تو انہوں نے یہ طے کروایا تھا کہ ہم اپنے اختلافات مٹا کے معاشی اور علاقائی تعاون کے اوپر کام کریں گے، اور جس کے کچھ نتائج، مثبت نتائج سامنے آئے. اسحاق ڈار صاحب کابل گئے اور وہاں جو ہے انہوں نے ایک ایم او یو کے اوپر دستخط کیے. ہمارے وزیر داخلہ بھی وہاں گئے تھے. تو ان نے ایک مفاہمت کی فضا پیدا کی جس میں یہ بھی ہوا کہ ازبکستان، افغانستان، پاکستان کی ریل لائن بنے گی، ایک ریلوے لنک بنے گا. اسی طریقے سے جو بہت عرصے سے رکا ہوا سلسلہ ہے، یعنی ایک پروپوزل ہے، تجویز ہے، وہ اسے عملی جامہ ہم نہیں پہنا سکے، اور وہ ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن کا. اور یہ اس طرح، اور جے کے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے اس کا دائرہ افغانستان تک بڑھا دیا جائے. یہ وہ مثبت پیش رفت تھی جس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہندوستان غیر معمولی طور پر متحرک ہوا. اور ویسے تو افغان طالبان کا ہم نے ان کی طرف رجحان دیکھا، یعنی یہ ہمارے لیے بہت حیرت انگیز تھا. پاکستان نے ان کی بہت مدد کی دہشت گردی کے دوران، جو وہ جنگ ہو رہی تھی پاکستان نے ان کا ہاتھ بٹایا، ان کو پناہ دی. اور یہ جنگ وہ پاکستان کے بغیر نہیں جیت سکتے تھے، پاکستان کے جو سرزمین کو استعمال کیے بغیر نہیں جیت سکتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم جو ہے بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دی. لیکن بھارت، جیسا کہ میں نے کہا، وہ غیر معمولی طور پر متحرک ہوا ہے. وہ ویسے ہی تحریک طالبان پاکستان کا سرپرست ہے، اور اس نے جو ہے 2001 سے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور میں بہت سے کونسلٹس بنائے، انٹیلیجنس نیٹ ورکس بنائے، اور ان کے ذریعے اپنے پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کے حملے کروائے. تو وہ سلسلہ معطل ہو گیا تھا جب افغان طالبان واپس آئے، کیونکہ افغان طالبان پاکستان کے حلیف سمجھے جاتے تھے. تو اس کنونشنل وزڈم کو انہوں نے بالکل تار کر دیا، اور ہندوستان کی نہ صرف وہاں جو ہے انوالومنٹ بڑھی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں سفارت خانہ قائم کر رہے ہیں فل فلیج. اور اس کے بعد جو ہے جو القاعدہ یا تحریک طالبان پاکستان، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کی وہ پشت پناہی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ہمارے پاس حقائق، شواہد موجود ہیں جن کی تائید اقوام متحدہ نے کی ہوئی ہے. لیکن افغانستان کی انہوں نے جو ہے افغانستان کی ٹیم جو استنبول میں موجود تھی، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے کیونکہ اقوام متحدہ نے یہ رپورٹیں دی ہیں.
مختلف حوالوں سے، اور اقوام متحدہ کا وہاں ایک فٹ پرنٹ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے افغان طالبان کے کچھ دھڑے جو ہے ان کو پیسے دے رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کو ان کی تربیت گاہوں کا، پناہ گاہوں کا علم ہے، اور بارود و اسلحہ بھی جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ فائنینشیل، لاجسٹیکل اور آپریشنل مدد کی جا رہی ہے ان کی. تو اس لیے اگر ان کی مدد سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو یہ کہہ دینا پھر دلی میں جا کے امیر متقی کا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ایگزیکٹلی تو یہ ناقابل اعتماد ہے، ناقابل یقین ہے. اس لیے یہ دیکھیے کہ یہ صورتحال اصل میں اس میں بڑا سوال بھی ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کو متصادم ہونا چاہیے، اور کیا پاکستان یک طرفہ طور پر امن کی فضا پیدا کر سکتا ہے اگر بالکل. میں آپ سے یہی جاننا چاہیے، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ بالفرض اب یہ ناکامی ہوتی ہے ان مذاکرات میں اور وہی گردی بار بار ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو پاکستان نے تو پوزیشن واضح کی ہے کہ ہم اندر جا کے ہٹ کریں گے. اندر جا کے ہٹ کرنے سے کیا ہم غاروں میں انہیں منتقل کریں گے، رجیم چینج کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیے اسے الٹ کر دیکھیے، جو افغانستان میں پلنے والی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی تو آ کے حملہ کر رہے ہیں نا، کوئی صرف جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد تک محدود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دے پینیٹریٹ ڈیپ انٹو پاکستان's ٹیریٹری. تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستان بھی اگر جا کے وہاں حملہ کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور ان کے جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک قسم کی لیجٹمیٹ وار ہے. دس از ان اکورڈنس ود آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر. اس میں کوئی ایسی، لیکن میں اس میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ افغان طالبان کے پاس استعداد ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہندوستان وہاں ملوث ہے. لیکن اس کے باوجود اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ بڑھتی ہے تو افغانستان کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیوں پاکستان مارکہ حق کے بعد عالمی سٹیج پہ اس قوت کے ساتھ ابھرا ہے کہ دنیا حیران اور پریشان رہے گی. بالکل ٹھیک. کیونکہ یعنی یہ کہ کہاں جو ہے وہ مارکو روبیو کہا کرتا تھا کہ جی ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں لیکن ان سے پاکستان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط تر ہوں گے، تعلقات بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے، لیکن ہندوستان کو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو پانسا پلٹ گیا، یہ جنگ کا پانسا، سفارتکاری کا پانسا پلٹ گیا ہے. ایسے موقع پر ہمارے لیے 20 دروازے کھلے ہیں سرمایہ کاری کے، امریکہ سے، خلیجی ریاستوں سے، جنوب مشرقی ایشیا سے. تو اگر یہاں ہم پھر ایک جو ہے حالت جنگ میں، وسیع تر حالت جنگ میں، ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن وسیع تر حالت جنگ میں چلے گئے تو سرمایہ کار ہاتھ روک لیں گے، یا جو ٹیکنالوجی کا بھاؤ اس طرف ہونا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ناممکن ہو سکے. تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ امن اور جنگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کیا کیا؟ یعنی اگر ہم نے اٹھنا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس وقت سفارتکاری کے عمل کو تیز تر کیا جائے. اور آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ چین کو متحرک ہونا چاہیے کیونکہ اس کا کردار بہت تعمیری ہے. صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے جنوب مشرقی ایشیا کے یا مشرقی ایشیا کے دورے کے دوران کہ وہ بھی جو ہے اس جنگ کو بند کروا سکتے ہیں، اور یہ یقیناً ان کی انگریس ہے افغان طالبان کے ساتھ. ان کے رابطے ہیں، ان کے رسمی اور غیر رسمی رابطے ہیں، اور وہ ان کا اثر و رسوخ ہے. کابل اور قندھار کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کابل میں ان کا اثر و رسوخ ہے. اور پاکستان کے ساتھ تو مثالی طور پر ان کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب. سفارتکاری ہونی. شکریہ جناب سردار مسعود خان صاحب. بہت عمدہ اور قیمتی گفتگو انہوں نے کی کہ ہونا کیا چاہیے، محرکات کیا ہیں، پس پردہ اسباب کیا ہیں، وے فارورڈ کیا ہے. ناظرین کی رہنمائی انہوں نے کی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، لیکن میں اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ کیونکہ لاہور بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسموک کا راج ہے، سانس لینا محال ہے. حکومت پنجاب دعوے کرتی ہے کہ وہ اسموک کم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں. عوام کا سوال تھا اسموک کے حوالے سے، وہ سوال لے کے ہم محترمہ مریم اورنگزیب کی خدمت میں حاضر ہوئے. خصوصی پروگرام آپ دیکھ سکیں گے اسموک کے اوپر کل رات 8 بجے سنو نیوز کے اوپر. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.